إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی۔ ہم نے آپ کے سامنے جو دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے اس بات کی ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو صرف اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، یعنی اسلام کی ہی حالت میں صرف موت آنی چاہیے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ غور و خوض کرے، سوچ بچار سے کام لے
اپنا جائزہ لے کہ آنے والی کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی، اس کے لیے کیا آگے بھیجا۔ دوبارہ سے حکم دیا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اس بات پر توجہ دلائی گئی کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو ان سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مخفی ہو، پوشیدہ ہو، یا کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ جائے اور عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہ ہو یا اللہ دیکھ نہ رہا۔ اگر انسان ان آیات پہ غور و خوض کرے تو ان دونوں آیات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری، فرما برداری، اطاعت گزاری میں ہی گزرنی چاہیے۔ اور یہ تقوی ایسا مطالبہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے بعد، اللہ کے ناموں کے بعد، اس کے اسماء حسنہ کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ تقوی، اور اس کا مطالبہ بھی ہے اور اس کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے۔ اور پھر تقوی کے ثمرات، اس کے فوائد، اس کے نتائج، اور دنیا و آخرت میں اس کے نتیجہ میں جو کچھ انسان کو ملے گا ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں، مختلف مقامات پر، مختلف الفاظ میں ذکر کیا۔ امام ابن عاشور نے جو تفسیر لکھی ہے التحریر والتنویر، اس میں انہوں نے اس بات کو بطور خاص ذکر کیا کہ تقوی کا اللہ کے اسماء کے بعد سب سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ جائزہ لیں قرآن مجید کے ذریعہ سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام عبادات کو فرض کرنے کا مقصد وحید تقوی ہی بیان کیا گیا۔ یہ اس تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہم نے جو آپ کے سامنے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث پڑھی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خاص وصیت کہ یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے وصیت کی یا ابا ذر اتق اللہ حیث ما کنت۔ یہ ایسے عظیم الشان الفاظ ہیں، فصاحت و بلاغت پر مبنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ انی اوتیت جوامع الکلم، کہ میں جامع کلمات دیا گیا ہوں، کہ الفاظ انتہائی مختصر ہوتے ہیں، معانی بہت وسیع ہوتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اے ابو ذر، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہے۔ اگر آپ کو اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی کنہ اور اس وصیت کی حقیقت کا علم ہو جائے تو آپ جھوم اٹھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مختصر ترین الفاظ میں کتنی عظیم بات کہہ دی کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہے،
خلوت میں ہو جلوت میں ہو، دوست احباب میں ہو رشتہ داروں میں ہو، خاندان قوم قبیلہ برادری میں ہو، اپنے محلہ میں ہو، اپنے شہر میں ہو، اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں ہو، رات ہو یا دن ہو، مسجد ہو یا بازار ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، وہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ میدان جنگی کیوں نہ ہو، ایسی جامع بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہے۔ اللہ اکبر، ایسی عظیم الشان وصیت کی۔ اور جب انسان اس حدیث اور اس وصیت اور اس نصیحت کی روشنی میں زندگی گزارے گا اور زندگی کے ہر معاملہ میں اس کو پیش نظر رکھے گا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ کر لے گا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرے گا، معافی مانگے گا، جھک جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اور اس گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے وہ سرتوڑ کوشش کرے گا۔ اولیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ سب سے پہلے دنیا میں یا سب سے پہلے امت مسلمہ میں جو کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے، ان میں سے ایک کام صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ ان کا غلام وہ محنت مزدوری کرتا اور وہ رقم لا کر کے یا اس کے بدلے میں جو کچھ ملتا وہ ان کی خدمت میں پیش کرتا۔ ایک دن وہ دودھ کا پیالہ لے کے آیا، انہوں نے بغیر پوچھے دودھ نوش فرما لیا۔ دودھ پینے کے بعد خیال آتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آج دودھ کس مزدوری کس کام کے عوض میں تجھے ملا، کیسے لایا، کہاں سے لایا؟ اس نے کہا کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نمبر بتاتا تھا، اٹا سٹا لگاتا تھا، لوگوں کی قسمت کا حال بتاتا تھا، پیشین گوئیاں کرتا تھا، قسمت کا حال بتاتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا تمہارا ہفتہ کیسا رہے گا، تمہارا یہ دن کیسا ہوگا، تمہارے لیے کیا معاملات ہوں گے۔ تو میں نے ان لوگوں کو زمانہ جاہلیت میں ایک بات بتائی تھی، وہ پوری ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے مزدوری نہیں لی تھی، پیسے نہیں لیے تھے، معاوضہ نہیں لیا تھا۔ آج مجھے کوئی کام دھندا نہیں ملا تو میں نے ان سے کہا وہ میرا معاوضہ دے دو۔ انہوں نے مجھے یہ دودھ دے دیا جو میں نے آپ کو پیش کیا تھا۔ سن کر کے فرمانے لگے کہ یہ تو حرام ہے، لا علمی میں ہوا، کوئی قصد نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ فوری طور پر حلق میں انگلیاں مار مار کر کے جب تک اس بات کا یقین نہیں ہو گیا کہ یہ سارے کا سارا دودھ پیٹ سے معدہ سے خارج ہو چکا ہے، اس وقت تک ہلکان ہوتے رہے۔ اس لیے ائمہ نے، محدثین نے اولیات ابو بکر میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ آپ سوچیں اور غور کریں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف موجود ہے، تقوی موجود ہے، اور ایمان اور یقین، اور اس بات سے کس قدر بچنے والے، جس کو لقب ہی صدیق کا مل گیا، اس کے اندر یہ خصوصیت ہونا لازم اور ضروری ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر اس حرام سے، اس دودھ سے میرے جسم کے اندر ایک یا دو قطرے بھی خون پیدا ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میری دعا قبولیت کا درجہ نہ پائے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں، یہ تفصیل کا موقع و محل نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص کا گوشت، پوست، ہڈیاں وہ مال حرام سے بنی ہوں،
جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کی آسائشیں زندگی کی اشیاء وہ حرام سے بنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اٹل بات ہے، قطعی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے ہلکان ہوئے، اس لیے یہ انداز اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جن لوگوں کو اس بات کا یقین تھا، جو لوگ اس بات اختیار کر چکے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، للہیت، تقوی رچ بس چکا ہے، وہ کوئی ہماری طرح 5 10 15 پشتیے مسلمان نہیں ہیں، وہ نووارد ہیں، نو مسلم ہیں۔ مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا مشغلہ، اپنا شوق، اپنا ہابی، اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے، شہادتین کا اقرار کر لیا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، لیکن میرا مشغلہ اور ہابی ہے چوری کرنا، میں اس کا خوگر ہوں، چوری کا بڑا رسیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبض شناس بھی ہیں، مزاج شناس بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مرثد کوئی بات نہیں، اگر تو اس کا رسیا ہے، خوگر ہے، ہم تجھے ذمہ داری ایسی سونپتے ہیں جس سے تیرا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا، اسلام اور مسلمانوں کی خدمت بھی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرثد جاؤ، مکہ میں ہمارے کچھ مسلمان بھائی مکہ والوں کی قید میں ہیں، ان کو وہاں سے اٹھاؤ، ان کو آزاد کراؤ، مدینہ پہنچاؤ۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، مکہ میں جاتے ہیں، دن بھر پہاڑوں کی اوٹ میں، غار میں گزارتے ہیں، اور رات کو مکہ میں داخل ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مسلمان بھائی کو جو ان کی قید میں ہے اٹھاتے ہیں، اس کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھولتے ہیں اور مدینہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ ایک رات چاند کی چاندنی میں جب مکہ میں داخل ہوئے تو ان کی پرانی داشتہ جس کے ساتھ اسلام قبول کرنے سے پہلے ناجائز تعلقات تھے وہ مل جاتی ہے، اور وہ دیکھ لیتی ہے، اور وہ پوچھتی ہے انتا مرثد، کیا تو مرثد ہے؟ کہا بالکل میں مرثد ہوں۔ وہ دعوت دیتی ہے، اہلاً و سہلا وبت عندنا اللیلہ، مرثد ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو، پچھلی یادیں تازی کر لیں، نگرلیاں ملائیں۔ اس موقع پر مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 جواب دیے۔ اگر ہر مسلمان یہ 5 پشتیاں، 10 پشتیاں، 15 پشتیاں مسلمان یاد کر لے اور یہ جواب دے دنیا والوں کو، میں کہتا ہوں کہ وہ آدمی آپ کو گناہ کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، اور آپ گناہ کرنے پہ مجبور نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات اس کو کہی، اناق اس کا نام تھا، کہا یہ بات سن لے، ان اللہ حرم الزنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دے دیا۔ دوسری بات، سیرت ابن ہشام میں، اللہ اکبر، سونے کے پانی سے لکھنے والی، کہا اناق یہ بات ذہن نشین کر لے، قد حال الاسلام بینی و بینک، اسلام تیرے اور میرے درمیان میں رکاوٹ بن گیا ہے، اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرو تو اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔
اللہ سوچئے، غور کیجئے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی جاسوسی کرنے والا نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی شکایت لگانے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ اگر ڈر ہے تو کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ ایسا پیغام دیا، آپ یقین مانیں اگر آپ کسی رشوت خور کو، کسی پولیس والے کو، کسی محکمہ مال والے کو، کسی بجلی کے محکمہ سے تعلق رکھنے والے یا کسی بھی محکمہ سے تعلق رکھنے والے کو یہ بات کہیں کہ بھائی یہ رشوت حرام ہے، کہہ کے دیکھیں ذرا آپ، ایسے اس کو لگتا ہے جیسے آپ نے اس کے سر پہ ہتھوڑا مار دیا، بندر جاندہ، پاگل ہو جاتا ہے، آنکھیں اس کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس کو پتا ہے کہ حرام ہے، لیکن آپ نے جب پیغام پہنچایا، یہ بتایا کہ بھئی یہ تو حرام ہے، پریشان ہو جاتا، کوئی جواب نہیں ہوتا اس کے پاس۔ اگر آپ مرشد غنوی کا جواب یاد رکھیں، قد حال الاسلام بینی و بینک، کہ بھائی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ تجھے نہ مجھے، آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ مطالبہ کرے گا آپ سے، وہ مانگے گا آپ سے رشوت؟ وہ یقین کریں اسے شرم آئے گی، وہ منہ چھپائے گا۔ ہمارے اندر اخلاقی جرت ہی نہیں، ہم یہ ہمت ہی نہیں کرتے، یہ بات ہی نہیں کہتے، ہم منت سماجت بھی کرتے ہیں، خوشامد بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور الٹا عذر پیش کر، وہ کی کریے جی یہ تو بغیر کام ہی نہیں چلتا، گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ ہمت کر لیں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے وہ آپ کا کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مرشد غنوی نے جب یہ جواب دیا، اس نے کہا مرشد پھر میں شور مچا دوں گی کہ مکہ والو یہی مرشد ہے جو تمہارے قیدی اٹھا کے لے جاتا ہے، اس کو پکڑ لو۔ بلیک میلنگ جیسا کہ ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے محکمے کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی اور اس کی سہیلیوں نے مل کر کے بلیک میل کرنا چاہا، استقامت اللہ عطا کرتا ہے، انسان ہمت کرے اللہ کی مدد شامل حال۔ کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، تم شور مچا دو۔ اس نے شور مچا دیا، رات کا وقت تھا، آواز پہنچی، مرشد بیان کرتے ہیں کہ 8 نوجوان مسلح گھوڑوں پر سوار ہو کر کے میرا تعاقب کرتے، کہتے میں جا کر کے غار میں چھپ جاتا ہوں، جب میں غار میں چھپ جاتا ہوں یہ غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں، اس وقت میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ ان کے شر سے تو ہی مجھے بچانے والا ہے۔ اور جتنی قبر کی گہرائی ہوتی اس سے زیادہ گہرائی میں تھے، کسی قبر والے کو نہیں پکارا، نہ زمین کے اوپر والے کو، نہ زمین کے نیچے والے کو، کسی کو نہیں پکارا، صرف اللہ کو پکارا۔ کہا اللہ تو ہی مجھے ان کے شر سے بچانے والا۔ کہتے ہیں کہ یہ 8 افراد آ کر کے غار کے منہ پر بیٹھ کر کے باری باری پیشاب کرتے ہیں۔ ترمذی اور سنن نسائی میں روایت موجود ہے، سنن نسائی کی روایت کے مطابق وہ پیشاب کے قطرے میرے سر پہ گرتے لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا، نشانی دکھائی، اور آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں، وہ جی مرشد یہاں کہیں ہوتا تو ہم سے بھاگ کے کہاں جا سکتا تھا۔ وہ لگتا ہے کہ اناق کو ایسی غلط فہمی ہوئی ہوگی، آپس میں یہ باتیں کر کے واپس پہنچ جاتے ہیں، اور جب سمجھتے ہیں کہ اب یہ سو چکے ہوں گے
نیند کی آغوش میں چلے گئے، دوبارہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی قیدی کو اٹھاتے ہیں، اس کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھولتے ہیں، اس کو مدینہ پہنچا دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا آپ کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے میرے ناجائز تعلقات تھے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا میں اناق کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں، شادی کر سکتا ہوں؟ سوچنے کی بات ہے، یہ 9 مسلم ہیں، 9 وارد ہیں، یہ پوچھ کے چلتے ہیں، ہم تو چونکہ 5 پشتیے 10 پشتیے 15 پشتیے مسلمان ہیں، ہم کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں کہ جی مولوی صاحب وہ ایسے ہو گیا تو اب کیا کریں۔ ہمارے ایک ملنے والے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آئے دن ان کا کوئی پھڈا ہو جاتا، کسی سے فون کر کے پوچھتے جی میں نے فلاں آدمی کو اس طرح سے پیسے دیے تھے تو اب جو ہے یہ معاملہ ہو گیا۔ میں ان کو بتاتا کہ جناب آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ سودی معاملہ ہے، آپ پہلے دے دیتے ہیں سود پہ پیسے، اور پھر جب پھڈا ہو جاتا ہے پھر آپ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ حرام ہے، اس طریقے سے پیسے دے کر کے اس انداز سے زیادہ پیسے وصول کرنا، نفع نقصان میں شریک نہ ہونا۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے نا، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو 5-7 ارد گرد بیٹھے ہوئے وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ میں مولوی صاحب کو کہتے ہیں ہوں تسی دس دیو جی۔ مجھے ایک مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا کہ 2 ہفتہ پہلے، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ ایک کالج کے پرنسپل بھی رہ چکے، سمجھدار پڑھے لکھے، مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ ایک وکیل صاحب سوال کر رہے ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں مجھ سے پہلے۔ میں نے وکیل صاحب کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا جی آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں یا ان سے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی میں پوچھ لوں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوال آپ ان سے کر رہے ہو میں بھی جواب دینے کی کوشش کروں۔ اب وہ ہیلا بہانہ کیا کر رہے نہیں جی، ان کا چہرہ میری طرف تھا تو میں نے سمجھا مجھ سے کیا۔ میں نے کہا میں نے بھی اسی لیے وضاحت طلب کی کہ پتہ چل جائے سوال مجھ سے ہو رہا ہے یا آپ سے ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے بھائی اور دوست، یہ کسی کام کو سر انجام دینے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مرثد انت مومن فہی مشرکہ، تو مومن ہے وہ مشرکہ ہے، تیرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تیری اس سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ کافرہ مشرکہ۔ دل سے خیال ہی نکال دیا، پھر کبھی ہیلے بہانے سے پوچھنے کی نہ ضرورت محسوس کی، نہ کبھی خیال آیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو رہا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم مسجد میں متقی ہیں، مسجد میں حرام سے بچتے ہیں، تو پھر بازار میں بھی ہمیں حرام سے بچنا چاہیے۔ مسجد میں متقی نظر آتا ہے، مسجد میں اللہ سے ڈرنے والا نظر آتا ہے، مسجد میں اللہ کی تابعداری فرما برداری کرنے والا نظر آتا ہے، مسجد سے باہر وہ سارے کام کرتا ہے جن سے اللہ نے روکا۔ بچے نے پوچھا نا کہ جی میں حاجی دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا جی رمضان آنے دیں تو پھر میں آپ کو حاجی دکھاؤں گا، جو کیلا 150 روپے درجن والا ہے وہ 400 میں ملے گا، وہ حاجی ہوگا بیچنے والا۔ جتنے یہ بلیک میلر ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، حرام خور ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالنے والے ہیں، یا جتنے بھی
اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ عوام کا خون پسینہ نچوڑتے ہیں اور ناجائز ٹیکس لگاتے ہیں اور ہمہ وقت اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. ان کو عوام کی ضروریات کا اور ان کی مجبوریوں کا کوئی خیال نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ ساری حاجی ہے. ٹیکس بڑھایا, ریٹ بڑھایا, پیٹرول کا ٹیکس بڑھا دیا. اگر پیٹرول کی قیمت کم کریں گے تو ٹیکس بڑھا دیں گے. 211 روپے صرف ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ہم سے فی لیٹر کے حساب سے. آپ اندازہ کیجیے دنیا میں جہاں کہیں بھی تیل سستا ہوگا ہمارے ہاں مہنگا ہوگا. عجب معاملہ ہے. مہنگا ہو جائے تو پھر تو مہنگا ہوگا نا, اور سستا ہوتا پھر بھی جو ہے وہ مہنگا ملتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ایران کی اور امریکہ کی ثالثی کر رہے ہیں, بڑے خوش ہیں سارے لوگ, اچھی بات ہے. ہم ایران سے تیل کیوں نہیں لیتے؟ امریکہ کہتا ہے لے لو, ہم کیوں نہیں لیتے؟ امریکہ کہتا ہے اس سے خرید و فروخت کر لو, تجارت شروع کر دو, کیوں نہیں گیس لیتے؟ اور سستا پیٹرول ہمیں یہاں اوکارا میں ایران سے چل کر کے پہنچایا جائے تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ 80 روپے فی لیٹر پڑے گا, زیادہ سے زیادہ. اللہ کا خوف ہو جائے اور یہ پیٹرول سستا کر دیا جائے تو ساری چیزیں سستی ہو جائیں. گورنمنٹ رات کو پیٹرول بم گراتی ہے, سارے محکمے جتنے بھی لوگ کاروباری ہیں, جی پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا, ساتھ ہی ریٹ بڑھا دیں گے یا چیزیں فروخت کرنا بند کر دیں گے, ریٹ ہی نہیں دیں گے, پول کر لیں گے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا خوف, یہ تقوی صرف مسجد میں نہیں ہونا چاہیے, بازاروں میں بھی ہونا چاہیے, گھر میں بھی ہونا چاہیے, کاروبار میں بھی ہونا چاہیے, ناپ تول میں بھی ہونا چاہیے. زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ کا خوف اور تقوی ہونا چاہیے. یہ مطلوب ہے. جب یہ پیدا ہو جائے گا سارے معاملات حل ہو جائیں گے, معاملات میں سدھار آ جائے گا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی, وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں, اور لوگوں سے ڈرتے ہوئے بعض اوقات ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں کے خوف سے, ذلت و رسوائی کے ڈر سے, یا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے, ہماری مووی بن رہی ہے, پھر ہم گناہ سے باز آتے ہیں. یہ موویاں بنانے والے, فیس بک پر جو ہے مختلف لوگ اپلوڈ کرنے والے, جن کا دھندا ہی ہے, ان سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے وَتَخْشَى النَّاسَ, آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں, وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. بیک گراؤنڈ کیا ہے, سبب نزول کیا ہے, شان نزول کیا ہے؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دی, اور بعد میں ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے. آپ نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نباہ ہو جائے, لیکن دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے. علیحدگی ہو گئی, طلاق ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ میں زینب کے ساتھ شادی کروں, تاکہ خاندان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی مٹ جائیں, زینب کی بھی دل جوئی ہو جائے. لیکن اس وقت کے ماحول اور معاشرہ کے مطابق زمانہ جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ جو لے پالک ہوتا تھا, منہ بولا بیٹا ہوتا تھا, جس کو متبنہ کہا جاتا ہے, اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا, حقیقی بہو کی طرح حرام سمجھا جاتا تھا. آپ اس بات سے گھبرائے کہ اگر میں شادی کر لوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی. لوگوں کا خوف, ڈر, معاشرتی دباؤ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس معاشرتی دباؤ سے گھبرائے, پریشان ہوئے.
جو ہمارے ہاں لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا کہیں گے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیا کہے گا وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے یہ سوچتے ہیں، یہ نہیں ہم سوچتے، اس پہ غور و خوض نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا تخشى الناس واللہ احق ان تخشى، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور نکاح زمین پر نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر آپ کا نکاح کر دیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی آیت چھپاتے تو یہ آیت تھی، اس کو آپ چھپاتے۔ مطلب کیا کہ آپ نے کبھی کچھ نہیں چھپایا، ہر چیز بیان کی کھول کر واضح طور پر۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں سنو۔ اللہ کا اعلان کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، قیامت کے دن کی پیشی سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یا تو دونوں جنتیں سونے کی ہوں گی، اعلیٰ درجے کا خوف رکھنے والا ہوگا، یا درمیانے درجے کا اس سے کم والا، تو ایک سونے کی اور ایک چاندی کی۔ اگر اس سے بھی نیچے والا درجہ ہوگا تو دونوں جنتیں چاندی کی ہوگی، ہر چیز اس میں چاندی کی ہوگی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات سے روک لیا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے ڈر کر کے اپنی خواہشات پر عمل نہیں کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو ہے ہی جنت۔ جنت اس کو یقیناً مل کر کے رہے گی، یہ تو جنت میں ہی جائے گا، یہ جنت کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں کی باتیں، یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہوا نا۔ آئیے ذرا دوسری صدی ہجری کے محدث، عالم، فقیہ عفان بن مسلم صفار بصری، 130 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کتب ستہ کے راوی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان تمام کتابوں میں ان کی احادیث ہیں۔ بلند پایا کہ ثقہ آدمی ہے۔ جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو مامون رشید نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ اپنے اپنے علاقہ میں جہاں جہاں علماء موجود ہیں ان کو بلا کر کے کہو، ان کو تبلیغ کرو، ان کا ذہن تبدیل کرو، ان کو خلق قرآن کا قائل کرو۔ اگر وہ قائل ہو جائیں تو ان کا وظیفہ جاری رہے گا، اگر وہ قائل نہ ہو، نہ مانے اس بات کو، تو ان کا وظیفہ بند کر دو۔ یہ اسحاق بن ابراہیم نامی گورنر تھا یہاں کا، اس نے بلایا ان کو اور بلا کر کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا پیغام دیا اور کہا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں ان کا پیغام آپ تک پہنچاؤں، اور آپ اس بات کو تسلیم کریں یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق ہے، جیسے دیگر مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ایسے ہی قرآن کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ انہوں نے سن کر کے کہا کہ میں اس کو قبول نہیں کر سکتا،
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، یہ مخلوق ہے؟ آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ کسی نے اس کو جنا نہ اس نے کسی کو جنا، اس کی ہمسری اور برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں اس سے، بتاؤ یہ مخلوق ہے؟ اب اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس، اس کو مخلوق کہہ سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جی پھر آپ کا وظیفہ بند ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، سورہ ذاریات، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق یہاں نہیں ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں، وہاں سے آتا ہے، اللہ اتارتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، تم دینے والے نہیں ہو۔ وظیفہ بند ہو گیا۔ گھر پہنچے، گھر والی کو آگے بتایا تو اس نے کہا جی 40 افراد کی ضروریات اب کیسے پوری ہوں گی؟ ایمان اور یقین کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ پوری کرے گا۔ مجھے 2-2.5 سال پہلے عمرہ کرنے کا اتفاق ہوا، اللہ نے توفیق۔ مدینہ میں ایک میرا شاگرد جو عرصہ سے پڑھ رہا تھا نیٹ پہ، شامی تھا، اس سے ملاقات ہوئی، شیخ جمعہ ہاشمی۔ اس کے گھر میں گئے، کھانا کھایا، اس نے وہاں پہ کتاب پڑھی، سبق لیا، پھر اگلے دن اور شاگردوں کو جمع کر لیا۔ تو اس کی حالت ظاہر دیکھ کر کے کہ شام میں اس کا گھر تباہ ہو گیا، بہت عالی شان اس کا کتب خانہ تھا، لائبریری تھی، تباہ ہو گئی۔ بچے اس کے ترکی میں ہیں، اسے ترکی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اس کی حالت ظاہر دیکھ کر کے اس سے پوچھا کہ شیخ جمعہ پی ایچ ڈی کی ہوئی، اس نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس نے جو زیارتیں ہیں مدینہ کی، کہ تمہارا نظام کیسے چلتا ہے؟ جاب لیس بھی ہے۔ اس کا ایمان اور یقین دیکھے، وہ کہتا ہے شیخ میرا رزق مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس چارپائی پر پہنچاتا ہے۔ اس کا ایمان اور یقین۔ اب وہ واپس جا چکا ہے اپنے دیر کے علاقہ میں، وہاں کا وہ مفتی مقرر ہو گیا۔ مجھے پتا چلا، میں نے فون کیا، اس کو پوچھا، مبارکباد دی کہ سنا مفتی ہو گیا آپ یہاں؟ کہاں گا جی ہاں شیخ، انشاءاللہ عنقریب پروگرام ترتیب دیتے ہیں، آپ کو بلاتے، دعوت دیتے ہیں یہاں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ایمان اور یقین کی بات۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی میں گھر میں آ کر کے خبر دے کر کے بیٹھا بھی نہیں ہوں، دروازے پہ دستک ہوئی، یہاں کا ایک بہت بڑا تاجر وہ آیا، اس نے دستک دی، میں باہر نکلا، سلام کلام ہوئی، میں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا معلوم ہوا ہے کہ آپ کا وظیفہ حکومت نے بند کر دیا۔ کہا جی ہاں۔ کہا آپ کو 500 ملتا تھا؟ کہا جی ہاں۔ کہا پریشان نہیں ہونا، دین کی خدمت پہلے سے بڑھ کر کے سر انجام دینا، یہ 1000 درہم ہے اس میں، اب آپ کو باقاعدگی کے ساتھ جب تک میں زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، یہ وظیفہ آپ کو ملتا رہے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص تقوی اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے، اور رزق اس کو وہاں سے مہیا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اس پہ توکل کرے، بھروسہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی اسے کافی ہو جاتا ہے، کسی اور کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ادھر سے بند ہوا، ادھر سے اللہ نے ڈبل جاری کروا دیا
کیا آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کبھی اللہ نے ایسا نہیں کیا؟ ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اللہ 10 راستے کھول دیتا ہے. جب آپ بالکل چاروں طرف سے دیکھتے کہ اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی راستہ باقی نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راستے کھولتا ہے. کیا ہر شخص کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا؟ حاضرین میں سے کوئی آدمی کہہ دے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. ہر شخص پر ایسا وقت آیا، اس کی آزمائش ہوئی، اور ہر ایک شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوں انعامات ہوئے، اللہ نے پہلے سے زیادہ نواز دیا، راستے کھول دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ تقوی نصیب فرمائے، اور اس کے نتیجہ میں ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے، اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہماری سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمہ قسم کے مصائب، تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں جس میں کوئی شخص گھرا ہوا ہے، مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اور ان مصائب اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اور سب کو رزق حلال بے حساب عطا فرمائے، اور رات دن اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور اپنی مخلوق کے اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.